ایک تو بات طے شدہ ہے، جو کنفیوژن پایا جاتا ہے تیفی بٹ کا فیوچر کیا ہوگا، تیفی بٹ 100% پاکستان آئیں گے، ان کو وہاں سے پولیس لے کے آئے گی۔ 60 لاکھ درہم، 70 لاکھ درہم، یہ بھی ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، اور اگر کسی کے 60 لاکھ درہم یا 70 لاکھ درہم تعریف گلشن اور تیفی بٹ نے ادا کرنے ہیں تو پھر اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی، اور اگر یہ مسئلہ صرف 60 لاکھ یا 70 لاکھ درہم کی حد تک ہو تو پھر ان کا مخالف فریق 60-70 لاکھ درہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کی وجہ سے ڈیلے ہے، اور وہ ڈیلے بالکل اپنے وقت کے مطابق ہی سارے معاملات حل ہوں گے۔ خالد وریا انٹرنیشنل پولیس کے ساتھ تعریف گلشن کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ لاہور پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم وہ اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکومنٹیشن اتنے سالڈ ہیں، اتنے ثبوتوں کے ساتھ ہیں جو لاہور پولیس کی جے آئی ٹی وہاں پریزنٹ کرے گی۔ پھر فائنلی ان کی جو گرفتاری ہوتی ہے اس کے لیے خالد ورک ان کے بیٹے کو ٹریک کرتے ہیں۔ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کا جو بیٹا ہے اس کو ٹریک کیا گیا، اور پھر اس مقام کا پتہ چلا جہاں تعریف گلشن ایک فلیٹ میں موجود تھے۔ تعریف گلشن کے اس فلیٹ پہ ریڈ کیا گیا، وہاں لوکل پولیس کی مدد سے ریڈ کیا گیا، ان کی شناخت ہو گئی۔ تعریف گلشن اور عقیل گوگی یہ دونوں کو فائنلی کسی بھی منطقی انجام تک لے کے جانے کے لیے ان کا پیش ہو کے شامل تفتیش ہو کے اپنا موقف بیان کرنا ضروری ہے۔ گوگی کے حوالے سے ایویڈنسز اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن ہیں، وہ اس میں اپنے آپ کو کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ تیفی بٹ کے حوالے سے بڑی سالڈ ایویڈنس پولیس کے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال ظفر۔ ناظرین، امیر بالاج قتل کیس کے مرکزی ملزم کو گزشتہ ایک ہفتہ پہلے دبئی سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ کو کس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے، خالد وریا وہاں پر کتنے عرصے سے موجود تھے، اور کتنی تیاری تھی ان کی کہ تیفی بٹ یہاں پر آئیں گے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ولاگرز، یوٹیوبرز ہر طرح کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 60 لاکھ جو ہے وہ درہم ان کا کلیم کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر وہاں پہ کروا دی گئی ہے۔ دبئی کے رولز کے مطابق وہ پاکستان تب تک نہیں آ سکیں گے جب تک ان لوگوں کے پیسے پے نہیں کیے جائیں گے۔ اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مخالفین ہیں، خواجہ تعریف کے جو مخالفین ہیں، اگر وہ ان کو پاکستان لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پیسے سارے وہ ادا کر دیں تو وہ پاکستان آ جائیں گے۔ تو آج میرے ساتھ ظہیر الدین بابر صاحب موجود ہیں جو کہ سابقہ دبنگ افسر بھی ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے گزشتہ رات ایک بہت شاندار ولاگ کیا جس میں ڈیٹیل سے بتایا کہ خواجہ تعریف گلشن کا فیوچر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان ہر صورت آئیں گے، ان کو لے کے آیا جائے گا، شامل تفتیش کیا جائے گا، اور سی سی ڈی کے پاس جائیں گے یا اور کوئی طریقہ کار ہوگا، یہ تو بابر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ تو آئیے بابر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میرے اللہ کا احسان، شکر الحمدللہ۔ گزشتہ رات آپ کا ایک ولاگ آتا ہے اور اس میں وہ ساری جو قیاس آرائیاں چل رہی تھی، جو باتیں چل رہی تھی کہ 60 لاکھ درہم جو ہے اس کا کلیم کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ایف آئی آرز ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ دیکھیں میرے محترم، بات اس طرح سے ہے کہ جنہیں منہ انیاں گلاں، ہر بندہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے اپنا ویلاگ چلانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے۔ یہ سارا ٹی آر پی کا چکر ہے۔ حقائق بہت کم لوگ ہیں جن کے علم میں ہیں، اور جن کے علم میں ہیں وہ شاید اس ضمن میں بات نہیں کرنا چاہتے، یا جو لوگ بات کر بھی رہے ہیں وہ حقائق سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ ایک تو بات طے شدہ ہے کہ جو کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ تیفی بٹ کا فیوچر کیا ہوگا، تیفی بٹ 100% پاکستان آئیں گے، ان کو وہاں سے پولیس لے کے آئے گی۔ 60 لاکھ درہم، 70 لاکھ درہم، یہ بھی ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، اور اگر کسی کے 60 لاکھ درہم یا 70 لاکھ درہم تعریف گلشن اور تیفی بٹ نے ادا کرنے ہیں تو پھر اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی، اس کا کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہسٹری موجود ہوگی۔ زبانی تو نہیں ہوتا، زبانی کسی چیز پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ مسئلہ صرف 60 لاکھ یا 70 لاکھ درہم کی حد تک ہو تو پھر ان کا مخالف فریق 60-70 لاکھ درہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ دے دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے،
قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کی وجہ سے ڈیلے ہے، اور وہ ڈیلے بالکل اپنے وقت کے مطابق ہی سارے معاملات حل ہوں گے، اور وہ اپنے وقت کے مطابق ہی پاکستان لے کے آیا جائے گا ان کو، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ سر کتنا ٹائم درکار ہے، کتنے وقت میں ان کو پاکستان لے کے آیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اس وقت سی سی ڈی کے ایک انسپیکٹر خالد وریا، جن کا ایکسٹراڈیشن کے حوالے سے بہت وسیع تجربہ ہے، وہ اپنی اول کی ملازمت سے اسی کام کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور اس کام میں بڑے مشغول رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ خالد وریا اب تک 82 سے زیادہ ملکوں کا وزٹ کر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل پولیس کے ساتھ ان کے براہ راست ذاتی حیثیت میں مراسم ہیں، اور وہ ان کاموں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ تعریف گلشن کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ لاہور پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم، جسے آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہتے ہیں، وہ اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ایز سون ایز ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ پھر دبئی میں کورٹ کو سبمٹ کی جائے گی۔ اس کی سبمیشن کے بعد اور اس کمپلیٹ پروسیس میں کم از کم 15 سے 20 دن، اور پھر اس کے بعد 1.5 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس سے کچھ زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن بات پھر وہیں آ کے جو ختم ہوتی ہے کہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ ہر صورت میں اس تفتیش میں پاکستان آئیں گے۔ پاکستان آئیں گے سر؟ میں تو کچھ ایسے تھمبنیلز بھی دیکھ رہا ہوں گزشتہ 2 روز سے، جس میں کہا جا رہا ہے تیفی بٹ کو رہا کر دیا گیا، تیفی بٹ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیفی بٹ کے خلاف جو ایف آئی آرز کر دی گئی ہیں، تو دبئی کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جب تک یہاں کے جو ڈیوز ہیں وہ آپ پے نہیں کریں گے تب تک پاکستان نہیں جا سکیں گے۔ اس میں کتنی سچائی؟ نہیں، دیکھیں، ڈیوز جو ہے نا وہ تو کسی وقت بھی پے ہو سکتے ہیں۔ اگر کہیں یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ڈیوز کی وجہ سے تعریف گلشن دبئی میں ہے اور ڈیوز کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آئیں گے، تو ڈیوز پے ہو جائیں گے۔ یہ اس کو آپ آف دی ریکارڈ ہی رکھیے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے ان کے وہاں رہنے کی۔ ڈاکومنٹیشن اتنے سالڈ ہیں، اتنے مدلل ہیں، اتنے ثبوتوں کے ساتھ ہیں جو لاہور پولیس کی جے آئی ٹی وہاں پریزنٹ کرے گی، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹرانزٹ ہوگا۔ سر خالد وریا، جس کی آپ نے افسر کی تعریف بھی آپ نے کی ہے کہ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، بیرون ممالک جو ہے وہ ڈیوٹیز کرتے رہے ہیں، تو وہ تیفی بٹ تک کس طرح پہنچ گئے؟ یہ ڈیٹیل لوگ جاننا چاہتے ہیں آج۔ خالد وریا اس کیس پہ بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے۔ تعریف گلشن جب پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں سیدھا لندن۔ لندن میں وہ کچھ عرصہ قیام کرتے ہیں، ان کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ لندن حکام انہیں پاکستان بھجوانا چاہتے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایک گولڈن ویزا ہے یو اے ای کا۔ گولڈن ویزا میرے علم کے مطابق، میں دبئی کبھی نہیں گیا، جانا بھی نہیں چاہتا، گولڈن ویزا ایک طرح کا گرین کارڈ ہے۔ آلدو وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے، لیکن آپ اسے نیم نیشنلٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو حقوق گولڈن ویزا کے حامل کو حاصل ہیں وہ آپ سمجھیں کہ گرین کارڈ کی حیثیت والے شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو تیفی بٹ جو ہیں وہ دبئی آ گئے، اور میرے علم کے مطابق، میں ہو سکتا ہے بہت کم علم ہوں اور میرے پاس اتنی سالڈ انفارمیشن نہ ہو جتنی صبح و شام آپ کو سننے کو مل رہی ہے، وہ 1 سال سے دبئی میں تھے۔ خالد وریا بڑی مدت سے اتھارٹیز کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ دبئی میں ہے، لیکن چونکہ ان کا یہاں سے جانا لندن کا تھا تو وہ کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا شاید خالد وریا پہ لوگوں کو اس کی قابلیت پہ کوئی اتنا اعتماد نہیں ہوگا۔ مجھے تو بہت ہے۔ خالد وریا کی یہ سالڈ جو ہے انفارمیشن تھی، کنفرم انفارمیشن تھی، اور پھر خالد وریا نے کہا کہ آپ مجھے یو اے ای جانے دیں، میں ناکام نہیں لوٹوں گا۔ اینڈ فائنلی ہی وینٹ دیئر۔ ان کا ٹارگٹ بھی تعریف گلشن ہی تھا۔ بہت سی باتیں سننے کو ملیں کہ جی خالد وریا کسی اور کام سے گئے تھے، اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک عجیب سا لفظ استعمال کیا کہ پیراں تھلے بٹیرا آ گیا۔ نہیں، انفارمیشن بھی تعریف گلشن اور تیفی بٹ کی تھی۔ ہاں، البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تعریف گلشن کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں اپنی انفارمیشن پہ، تو وہاں 2 اشتہاری اور بھی تھے، اور وہ ان کو ایک
سمجھ لیں کہ ایک گفٹ مل گیا تعریف گلشن کے ساتھ ساتھ 2 اور اشتہاری مجرمان کا بھی انہیں گرفتاری ممکن ہو گئی. تعریف گلشن کو وہ ٹریک کر رہے تھے، ان کے آئی ڈی کارڈ کو لے کے، ان کی موومنٹ کو لے کے. خالد ورک کے پاس سالڈ ٹریک موجود تھا کہ وہ کب کہاں سے کدھر کدھر گئے. اور پھر فائنلی ان کی جو گرفتاری ہوتی ہے اس کے لیے خالد ورک ان کے بیٹے کو ٹریک کرتے ہیں. تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کا جو بیٹا ہے وہ دبئی میں کار ڈیلر ہے. اس کو ٹریک کیا گیا اور پھر اس مقام کا پتہ چلا جہاں تعریف گلشن ایک فلیٹ میں موجود تھے. اب وہ اشتہاری مجرمان انہیں ملنے آئے تھے یا انہیں بھی پناہ دی گئی تھی، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں ارریلیونٹ ہے. تعریف گلشن کے اس فلیٹ پہ ریڈ کیا گیا، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی شادی کی دعوت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. وہ وہاں موجود تھے جیسے ایک عام انسان کسی مقام پہ موجود ہو سکتا ہے. تو دبئی میں ان کو وہاں لوکل پولیس کی مدد سے ریڈ کیا گیا، ان کی شناخت ہو گئی، کنفرم ہو گیا کہ یہ انفارمیشن درست ہے، اور پھر دبئی کے قانون کے مطابق ان کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا. سمپل، ویری سمپل. وہ گرفتار ہو گئے. اب اگلا پروسیس ہے کہ ان کو پاکستان لے کے آیا جائے. لیکن سر یہاں تو باتیں چل رہی ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تک وہاں کے سارے ڈیوز پے نہیں کریں گے، اتنی بڑی اماؤنٹ جب تک نہیں دی جائے گی تب تک پاکستان نہیں لوٹ پائیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب اس طرح کی باتیں، اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہیں. آپ کی کیا اطلاعات؟ دیکھیں وہ پولیس کسٹڈی میں ہے، وہاں کے لاک اپ میں ہے. ان کو کورٹ میں بھی پیش کیا گیا گزشتہ دن، یعنی کہ 6 تاریخ کو انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، اور 6 تاریخ تک لاہور پولیس نے وہاں پہ اپنا کیس سبمٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ کیس تیار ہو رہا ہے سارا. اس کے اب ایک پروسیس ہوتا ہے، انٹیریئر منسٹری اس میں انوالو ہوتی ہے، پھر انٹرنیشنل لیول پہ حکومتی سطح پہ کچھ دستاویزات جانی ہوتی ہیں، کوئی لیٹر جاری ہونے ہوتے ہیں. تو وہ ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس مکمل ہوگا تو کورٹ میں پیپر سبمٹ ہو جائیں گے. وہ لاک اپ میں ہے، عدالت میں پیش کرنے کے بعد ان کو دوبارہ لاک اپ میں بند کیا گیا ہے. سمپل، کوئی ایسی بات نہیں. مطلب کم سے کم 15 دن اور زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. جی 1.5 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو لاہور لانے میں. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں آپ کے تفتیش جو ہے وہ سی سی ڈی کی طرف سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ آپ کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. خبریں چل رہی ہیں، نظر آ رہا ہے، واضح ہو رہی ہیں. چلتی رہیں خبریں، اصولی بات کر لیں. اصولی بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہی پریکٹس تھی جب سی آئی اے تھا، اس کے بعد بھی یہی پریکٹس رہی جب آرگنائز کرائم یونٹ تھا، کہ اگر آرگنائز، چونکہ سینئر اتھارٹی بن جاتی ہے نا تفتیش کے حوالے سے، تو سی آئی اے اور آرگنائز کرائم یونٹ جب کسی کیس کے ملزم کو گرفتار کر لیتے تھے یا اس کی نسبت یہ علم ہو جاتا تھا کہ اس کی گرفتاری اگلے 2 روز میں یا 4 روز میں ممکن ہے، تو وہ پھر سمپل ایک اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں اور بورڈ اس کی تفتیش تبدیل کر دیتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ امیر بالاج مرڈر کیس میں شوٹرز نے کارروائی کی، اور جہاں پہ لفظ شوٹر آ جاتا ہے تو پھر یہ جورسڈکشن تو سی سی ڈی کی بنتی ہے. بلا شبہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے افسران بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں، بڑے سینئر افسران ہیں، بڑے سمجھدار افسران ہیں، ان کی قابلیت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصولی طور پہ یہ تفتیش اسی کی بنتی ہے جس نے تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو ٹریس کیا ہے. اور یہ فائنلی آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم حصہ بن جائے سی سی ڈی کے ساتھ، اور یہ پھر ایک لارجر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن جائے، یہ اس کے بارے میں بھی یہ قبل از وقت ہوگا. لیکن تفتیش فائنلی اس کی سی سی ڈی کو ہی کرنی چاہیے. خالد وریا جو ہے وہ سی سی ڈی کا حصہ ہے. سی سی ڈی کا حصہ ہیں. گجرانوالا جو ہے وہ ان کا پیرنٹ ڈسٹرکٹ ہے، اور چونکہ سی سی ڈی پنجاب لیول پہ کام کر رہی ہے تو وہ کمانڈر آف سی سی ڈی کے ماتحت کام کر رہے ہیں. ہی از ان سی سی ڈی. یس سر آپ پولیس کا حصہ رہے ہیں، پولیس کی
کارکردگی پہ سوالیہ نشان خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ صاحب کی جانب سے کچھ دنوں پہلے لگایا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کا جو حصہ ہے میاں شفقت وہ ہماری مخالف پارٹی کا بہت قریبی ساتھی ہے, اور کوئی راکٹ لانچرز تک کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان کے گھر سے برآمد ہوئے, اس طرح کا ہوئے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک انہوں نے کلیم یہ کیا کہ عمران کشور صاحب کے دور میں مجھے بے گناہ قرار دیا گیا اور اب مجھے ذمہ دار بنا دیا گیا, گناہ گار بنا دیا گیا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا سابقہ تفتیش میں عقیل اور گوگی شامل تفتیش ہوئے تھے؟ تو جب تک ملزم سامنے نہیں آتا اس کے خلاف قائم کیے گئے تمام تر معاملات جو ہوتے ہیں وہ گم گوں کی صورتحال میں ہوتے ہیں. تعریف گلشن اور عقیل گوگی یہ دونوں کو فائنلی کسی بھی منطقی انجام تک لے کے جانے کے لیے ان کا پیش ہو کے شامل تفتیش ہو کے اپنا موقف بیان کرنا ضروری ہے. اب گوگی بٹ کا یہ الزام میں سمجھتا ہوں غلط ہے. میاں شفقت کی بات کر رہے ہیں آپ, ڈی ایس پی صاحب. میاں شفقت صاحب کیا ڈی آئی جی سے اعلیٰ تر افسر ہیں؟ نہیں ہے. میاں شفقت صاحب کیا ایس ایس پی سے بھی اعلیٰ تر افسر ہیں؟ تو یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے سربراہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس انویسٹیگیشن ہے, اس میں سیکنڈ نمبر پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے. تو میاں شفقت ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. میاں شفقت ان سے اوپر ہو کے اس پہ انفلوئنس نہیں کر سکتے. یہ الزام غلط ہے, بے بنیاد ہے کہ کوئی ایک ڈی ایس پی کسی پی ایس پی افسر اور وہ بھی ڈی آئی جی رینک کے افسر کو انفلوئنس کر لے اور وہ اس سے بالاتر ہو کے کوئی فیصلہ کر دے اور کوئی بینیفٹ پہنچائے اپنے کسی, اگر ان کا کوئی تعلق ہے جو کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی تعلق میاں شفقت صاحب کا کسی بھی کرمنل کے ساتھ ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. میاں شفقت صاحب چونکہ متعلقہ افسر ہیں, اس میں تو سب انسپیکٹر صاحبان بھی ہیں, انسپیکٹر صاحبان بھی ہیں, تو یہ لوگ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہان ہیں ان پہ نہ تو انفلوئنس کر سکتے ہیں, نہ ان کو کوئی ترغیب دے سکتے ہیں, نہ ان کو کوئی لائن دے سکتے ہیں, نہ گائیڈ کر سکتے ہیں. گائیڈ سینئر افسر نے, کمانڈر نے اپنے ذہن سے سوچنا ہوتا ہے, اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور وہ کیا کوئی بچے ہیں؟ وہ بڑے سینئر افسران ہیں, کبھی اے ایس پی تھے, پھر ایس ایس پی ہوئے, پھر ڈی آئی جی ہوئے, تفتیش کے تجربات سے گزرے, مختلف شہروں میں انہوں نے تفتیشیں کی, ان کا اپنا بھی ایک ذہن ہے. تو اپنے ذہن کے مطابق آپ کا کہنا ہے کہ او سی یو کے دور میں اگر گوگی بٹ پیش ہو جاتے تو شاید اس وقت ہی ذمہ دار قرار دے دیے جاتے. کسی بھی تفتیش کو آخری لیول تک لے جانے کے لیے ملزم کا سامنے آ کے اپنی صفائی اور اپنے جو بھی اس کی ایویڈنس ہے, ایلیبائی ہے, وہ پرووائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ قبل از وقت تھا. اس میں اس وقت کی تفتیش میں دیکھیں, ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ ایک ہی مقدمہ کی تفتیش 5 مختلف افسران کو دیں تو اگر فورنزک اور سائنٹیفک ایویڈنسز موجود نہ ہوں تو پھر ہر ایک نے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق تفتیش مکمل کرنی ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ 5 لوگوں کی تفتیش مختلف ہو. اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. انٹل انلیس فورنزک سائنٹیفک ثبوت ہوں جو ڈینائی نہ کیے جا سکیں تو آپ اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو مجھے سابقہ تفتیش پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس وقت جو چیزیں سامنے آئی ہوں گی ان کے مطابق فیصلہ ہوا, اور اب جو چیزیں سامنے آئیں ان کے مطابق فیصلہ ہوا. سر وہ جیو فینسنگ اور فرانزک کرنے کے بعد اس جو اب کی جو جے آئی ٹی ہے اس نے ان کو ذمہ دار قرار دیا. کیا اس وقت فرانزک یا جیو فینسنگ نہیں کی گئی تھی عمران کشور صاحب کے دور میں؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو تفتیش کی ہے ہم اس سے مطمئن ہیں, اور وہ تفتیش باقاعدہ طور پہ ٹھیک کی گئی تھی جس میں انہیں گناہ گار قرار نہیں دیا گیا. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ملزم جو ہے اس کی مرضی کی تفتیش ہو جائے تو وہ مطمئن ہے, اور اگر اس کے اگینسٹ تفتیش ہو تو ایسی بات نہیں ہے صاحب, ایسی بات نہیں ہے. تفتیش الحمدللہ بالکل درست ہوئی ہے. عمران کشور صاحب کی جو تفتیش تھی میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اس زمانے میں تفتیش کس افسر نے کی میں اس پہ بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. عمران کشور صاحب واز دا اتھارٹی, ہی واز ناٹ دا ڈائریکٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر, ٹھیک ہے نا, وہ سربراہ تھے. اور تفتیش کس نے کی وہ شاید آپ کے علم میں ہوگا. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بڑا قبل از وقت تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ
فوری فیصلہ دے دینا کہ کوئی بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں گزارش کر دوں، آپ میرے شاگردوں میں سے بھی ہیں، آئندہ ذہن میں رکھیے گا، پولیس کسی کو نہ تو گناہ گار ڈکلیئر کر سکتی ہے، نہ کسی کو بے گناہ ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ پولیس کی ذمہ داری ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنا، وہ خواہ مٹیریل ایویڈنس ہو یا ہیئر سے ایویڈنس ہو، پھر اس کی تصدیق کرنا، پھر اس کی جانچ پڑتال کرنا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ثابت ہو جائے کہ یہ تمام تر ایویڈنسز کریکٹ ہیں اور ریلیونٹ ہیں اس کیس کے ساتھ، تو ان کو کورٹ میں پریزنٹ کرنا۔ اٹس دا پریروگیٹو آف دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ ویدر دا کریمنل از گناہ گار اور بے گناہ۔ مطلب یہ گلٹی اور انوسنٹ ڈکلیئر کرنا پولیس کا کام نہیں ہے۔ جو پولیس افسران یہ پریکٹس کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ پریکٹس غلط ہے، کہ جی ہماری تفتیش میں یہ گناہ گار ہے یا ہماری تفتیش میں یہ بے گناہ ہے۔ پولیس نے جو کیس تیار کرنا ہوتا ہے، اس میں صرف پولیس یہ لکھ سکتی ہے کہ ہم نے اس کیس کی تفتیش کی، ان مراحل سے ہم گزرے، ہمارے سامنے یہ بیانات آئے، یہ چشمدید گواہان آئے، یہ فورنزکس کی رپورٹ ہے، یہ جیو فینسنگ کی رپورٹ ہے، یا واٹ ایور دا ادر ایویڈنسز آر، تو وہ کلیکٹ کر کے ان کو ویریفائی کر کے اسٹیمپ کر کے کہ جی ہم نے ان کو ویریفائی کر لیا ہے۔ اگر آپ مزید ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو مزید ویریفائی کر لیں۔ کورٹ کی اسسٹنٹ ہوتی ہے پولیس۔ پولیس عدالت مجاز کی معاون ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام عدالت کے ہیں۔ اب اس میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عدالت کے پاس اتنے کیسز ہوتے ہیں، عدالتیں اتنی بزی ہیں کہ وہ اپنا کام مکمل نہیں کرتے، وہ پولیس پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ پولیس کے شولڈرز پہ ڈالنا غلط ہے۔ پولیس کے کندھوں پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ حتمی فیصلہ لے کے آئیں۔ حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ پولیس سے کہے کہ جی مجھے یہ چیز پرووائڈ کرے، مجھے یہ ایویڈنس پرووائڈ کرے، یا یہ ایویڈنس ہے اس کو جا کے ویریفائی کریں، یا یہ اس کا چشمدید گواہ ہے اس کو میرے پاس لا کے پیش کریں، یا اس کو انکوائر کریں۔ تو پولیس معاون ہے عدالت کی۔ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے گناہ گار اور بے گناہ کا۔ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے گناہ گار اور بے گناہ کا۔ سر مجھے ایک چیز اور بتا دیجئے کہ کچھ انفلوئنسرز، معروف یوٹیوبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب کو جب لایا جائے گا تو ان کے ساتھی انہیں چھڑوانے کے لیے آئیں گے۔ مطلب اس بات کا کرنے کا مقصد آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں چل رہی ہیں، کیا ایسا ہونے والا ہے؟ کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تفتیش ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی، میرٹ پہ ہوگی، اور چلان پیش عدالت کیا جائے گا۔ میرے علم کے مطابق، میں بار بار کہتا ہوں کہ میں بہت کم علم ہوں، یوٹیوبرز بہت زیادہ عالم فاضل ہیں، میری ناقص رائے میں ایسی کوئی ترتیب میرے سامنے نہیں آئی۔ یہ کیس عدالت میں جائے گا۔ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے خلاف سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں۔ گوگی کے حوالے سے ایویڈنسز اتنی سٹرونگ نہیں ہیں، لیکن ہیں۔ وہ اس میں اپنے آپ کو کلین چٹ نہیں دے سکتے، لیکن تعریف گلشن کے حوالے سے، تیفی بٹ کے حوالے سے بڑی سالڈ ایویڈنس پولیس کے پاس موجود ہے، اور وہ بالکل عدالت میں جا کے جواب دیں اس بات کا۔ عدالت اس کیس کو سنے گی۔ پولیس کوئی خدا نخواستہ کرائے کی قاتل نہیں ہے۔ مطلب ماورائے عدالت والا کوئی سی نہیں، ایسی کوئی بات ابھی تک ترتیب نہیں دی گئی۔ آج کے دن، اس وقت تک، شام تک پولیس ایسا کوئی پلان نہیں کر رہی کہ جس میں خدا نخواستہ کوئی ماورائے عدالت قتل کے شکوک و شبہات پائے جائیں۔ پولیس صرف یہ کوشش کر رہی ہے، اپنا کیس تیار کر رہی ہے کہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو پاکستان لایا جائے اور وہ اپنے مقدمہ کو فیس کریں۔ اپنے مقدمہ کو فیس کریں۔ آخر میں شیرنیاں بانٹی جا رہی تھی، وہ آپ ذکر کر رہے تھے، میں نے آپ کے ولاگ میں دیکھا، اس کے بارے میں کیا؟ میں اس پہ صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جانا۔ دشمنیاں، سیریس نیچر کی دشمنیاں اوچھی حرکتوں سے پروان چڑھتی ہیں، ختم نہیں ہوا کرتی۔ ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ سلجھے ہوئے لوگ نہ شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، نہ ڈول ڈمکے کرتے ہیں، نہ ہی پارٹیاں کرتے ہیں۔ انہیں نوافل ضرور ادا کرنے چاہیے، اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔
یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ ناظرین آپ نے ظہیر الدین بابر صاحب کی تفصیلاً گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی باقاعدہ قانونی طریقہ کار سے کر رہی ہے، اور جس طرح ہی تعریف گلشن عرف طیفی بٹ کو پاکستان لایا جائے گا، کورٹ میں پیش کیا جائے گا، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور وہ سب عوام کے سامنے آ جائے گا۔ اور جو لوگ اس بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ملتے ہیں نئے ٹاپک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔